یبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین وما انا علیکم بحفیظ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ میرے محترم سامعین، دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہر مسلمان نو صاحب ایمان کرے اور ایمان دی دولت نال خالق مالا مال فرمائے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ جڑا اعمال دی قبولیت دا سبب بنتا ہے۔ عمل بندہ جتنا بھی کرے اگر صاحب ایمان نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ قرآن پاک وچ خالق کائنات نے جتھے عمل دی گل کیتی ہے اتھے یا ایھا الذین آمنوا پہلے فرمائے۔ صاحبان ایمان نو مخاطب کرن تو بعد خالق نے فرمایا کہ اے عمل تواڈے ذمے میں یہ تساں کرنا ہے۔ تے خالق کائنات نے اس اعمال نو دس کے ایمان نو چیک کیتا ہے اور ایمان نو دس کے اعمال نو چیک کیتا۔ خالق نے صاحبان ایمان نو مخاطب ہو کے جتنے اعمال دسے نے وہ پھر اعمال دی وجہ تو ثابت کردہ ہے کہ صاحبان ایمان، چونکہ میں صاحب ایمان ہاں۔ صاحب ایمان ثابت ہوتا ہے اعمال دی وجہ تو، اور اعمال بہتر ثابت ہوتے ہیں صاحب ایمان دی وجہ۔ یہ دو چیزاں لازم و ملزوم نے، جتھے بندہ عمل کرتا ہے اتھے صاحب ایمان ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہاں البتہ شرط پہلے ایمان دی ہے جی، اعمال دی بعد چ، اور یہی وجہ ہے کہ جڑے قبر سوالات ہون گے وہ صرف ایمان تے ہون گے، اعمال سارے چیک بروز معاشر ہون گے۔ یہ جڑا قبر چھوٹا جا انٹرویو ہے یہ صرف ایمان دی چیکنگ واسطے کیتا جائے گا۔ بڑا جا معاملہ قبر چ مک جانا، اینا رش نہیں پڑنا جننے بندے سمجھ دے۔ بروز معاشر حشر چ ضرور اعمال چیک ہونے نے، سب تو پہلے نماز چیک ہونی ہے، لیکن قبلہ جڑا قبر چ میں جنہ کو لٹریچر پڑھ چکا ہے اسلام دا دے مطابق جڑے قبر سوال نے وہ معروضی سوال نے، جنہ تے نماز دے متعلق، روزے دے متعلق، حج دے متعلق، زکوٰۃ دے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، وہ بروز معاشر پوچھا جائے گا۔ قبر دے سوالات سارے مذاہب نے اے لکھے نے، کسے 5 لکھے نے، کسے 3 لکھے نے، برل ہیں وہ ایمان دے متعلق، یعنی من ربوں کا، تیرا رب کیڑا ہے، تو رب دا اطاعت کیتی ہے یا نہیں، یہ پوچھاں گے حشر وچ۔ آج صرف مختصر دس پہ تو اپنی نظریے وچ رب تسلیم کنوں کر، من نبیوں کا تو اپنے نظریے وچ نبی تسلیم کنوں کرنا، اور من اماموں کا یہ شیعہ بھی سوال ہے، باقی نہیں۔ مذہب شیعہ وچ جڑا من اماموں کا یہ بھی سوال موجود ہے قبر وچ کہ تیرا امام کیڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اماموں کا نہ بھی کسی دے مذہب وچ ہوئے تے من ربوں کا اور من نبیوں کا ہر ایک وچ ہے۔ تیسرا ماں کتابوں کا، تیری کتاب کیڑی ہے، کتاب تے عمل کیتا ہے کہ نہیں، یہ حشر وچ پوچھا جائے گا۔ آج دس پیو کتاب کیڑی ہے جدے تو ایمان رکھ کے صاحبان ایمان ہونے دا دعویٰ رکھے ہے، یہ کتاب کیڑی، ماں قبلہ تو کا، وہ قبلہ کیڑا جی طرف رخ کر کے تو نماز پڑھ دس ہے، وہ قبلہ دس۔ یہ معروضی سوال چھوٹے چھوٹے عقیدے تے سوال نے، قبلہ ایمان تے سوال نے۔ اگر اس عقیدے اور امتحان چوں اور اس چھوٹے جا پیپر چوں معروضی سوالہ چوں کو بندہ نکل گیا تے اعمال بھی چیک ہو جان گے، ورنہ کول ہی رہن گے تے سنے اعمال بندہ جہنم دا بالن بن جائے گا۔ یہ بہت اچھی گل ہے قبلہ کہ سب تو پہلے عقیدے دی تیاری کیتی جائے، ایمان دی تیاری کیتی جائے۔ اس تو بعد جڑے اعمال نے نا جناب دے علم وچ، ساری گلاں جناب دے علم وچ نے۔ اعمال جتنے ہیں کئی باری واجب ہوندے نے، کئی باری نہیں ہوندے۔ مثلا غریب تے زکوٰۃ واجب نہیں ہوندی، صاحب نصاب تے ہوندی ہے۔ حج کمزور تے واجب نہیں ہوندا، جدوں صاحب استطاعت ہو جائے ادوں واجب ہوندا ہے۔ نماز واجب ہے، کسی وقت بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے، لیٹ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اشارے نہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور قضا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ جدی قضا کوئی نہیں نہ ہوندی انہوں ایمان آندے قطعاً، جنہوں دوبارہ تسی دی تکمیل نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی درس قریب ہے تو کسی عالم دین نو پوچھا جائے، ساڑی گل تو ادوں ہی بہتر ہوندی ہے جدوں کوئی عالم تصدیق کرے۔ ساڑیاں گلاں ذاکراں مولویاں دیاں خطیباں دیاں تصدیق دے قابل ہوندیاں نے۔ کئی بندے پوری مجلس وچ بیٹھ کے ویندے رہندے نے کتھے غلطی کردا تے وڈے عالم نو پوچھیے، وہ ساری مجلس بیچارے ضائع کر لیندے نے، حالانکہ وہ جڑی گل ہوندی جے نال نال بہتر ہے، لیکن تصدیق کروا لینا کوئی حرج والی گل نہیں۔ میرا خیال ہے غصے والی بھی گل کوئی نہیں، کر کے خطیب اور ذاکر دی گل نو کسی عالم کو تصدیق کروا لیا جائے، میں تو باجی نو بری نہیں سمجھتا، کوئی گل نہیں، کرا لو، تصدیق کرا لینا۔ کہ کیا پیسے دے کے کسی بندے نو ایسا ہو نہیں سکتا کہ والد صاحب فوت ہو گیا ہوں تو دا بچہ آپ نمازاں نہ پڑھ سکے،
تو کسی نو پیسے دے کے پوچھنا نا عالم دین نو کہ پڑھوا سکتا نا بندہ نمازاں ہوندیاں قضا نمازاں پڑھوا سکتا ہے، اور نماز قضا دوبارہ پڑھوا سکتا ہے؟ بے ایمان ہو کے بندہ مر گیا ہوئے نا، جنہیں پیسے بھی دیئے دوبارہ ایمان نصیب نہیں. یعنی قبر وچ اہم ترین سوال پوچھے جان گے، اور وہ ایمان دے سوال نے، وہ عقیدے دے سوال نے. وہ اس واسطے زیادہ زور عقیدے دے زیادہ. ہاں ایک گل ہے، جتھے عقیدہ صحیح ہے اس تو بعد نماز بھی پوچھی جائے گی، روزہ بھی پوچھا جائے گا، حج بھی پوچھا جائے گا، اور پوچھا صرف ہونے جائے گا جدا ایمان تے عقیدہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا میرا خیال باقیوں چھڈو، جتوں تک آواز جاری جننے بندے بیٹھے ہیں ساڑھے واسے عقیدہ سارے ٹھیک نے. یار من ربوں کا دا جواب اللہ تعالیٰ ہے، من نبیوں کا دا جواب رسول پاک نے، اور من اماموں کا دا جواب علی تو لے کے مہدی تک سانو شک ہی کوئی نہیں. الحمدللہ پاک. اور قیامت تے بھی ساڈا ایمان ہے، اور قبلہ ساڈا کعبہ ہے. یہ دا مطلب ہے عقیدہ ساڈا ٹھیک ہے، انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے اللہ دے فضل نال. یار شک ہی کوئی نہیں. سانو یقین ہے کہ جس اللہ نے نبی بنایا نا اسے ہی ساڈے 12 امام بنائے نے، اور اسے نبی نے جنہ خلفاء دا اعلان کیتا ہے وہ ساڈے کول نے. سانو یقین ہے. میرا خیال ہے کہ کسی دے مذہب نو چھیڑیے نا تے اپنے نو چھڈیے نا، بہت اچھی گل ہے. پہ جے یقین ہے کہ اسی اس پیپر چوں قبر والے چوں انٹرویو چوں پاس ہو جائیں گے، تو پھر میرا اگلا سوال ہمیشہ ہوتا ہے کہ پھر سانو سوچنا چاہیے ہے کہ عقیدہ ساڈا ٹھیک ہے تو نماز کسی اور نو پوچھی جانی. بھئی عقائد جڑے صحیح ہون گے انہیں پوچھا جائے گا. اگر سانو یقین ہے تو میرا خیال ہے سانو پھر اعمال توجہ دینی پائے گی. اچھا اعمال جڑے نے وہ دسدے نے کہ دا ایمان کیسا ہے، اور ایمان دسدا ہے کہ دے اعمال کیسے ہیں. عزیزان گرامی قدر، قرآن حکیم میں لفظ ان استعمال ہویا، الف نون تھلے زیر الف دے ان. یہ ان ویسے انگریزی تے درمیان نو آندے نے، وچ نو آندے نے، اندر نو آندے نے. یہ عربی چ نا یہ اگر دے امان چ استعمال ہویا، جڑا انگریزی چ ایف ہے نا جی، کیچ می ایف یو کین، پکڑ لو اگر مجھے پکڑ سکتے ہو. اگر یہ جڑا اگر ہے نا جی، یہ شرط ہے. یہ اگر شرط ہے، یہ تے توجہ کر لینی ہے. تو یہ تے میں تھوڑی میرے پڑھ دینا. اگر اف یعنی عربی چ ان، مثلا میں دو آیتاں پڑھ دینا. کل ان کانت لکم، ان آ گیا جی، انہوں فوکس رکھنا ہے ذرا. ان کل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. کل حبیب ان سے کہہ دو، ان کی معنی جی، ان دا معنی جی اگر. شکریہ. کل حبیب ان سے کہہ دو، ان کانت لکم الدار الاخرۃ، اگر یہ آخرت میں گھر بنوانا چاہتے ہیں، اگر یہ آخرت میں کوئی گھر چاہتے ہیں اللہ کے قریب، تو پھر ایک کام ہے وہ کریں. کیا؟ فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو. اگر تم آخرت میں کوئی گھر چاہتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. دوبارہ بھی ان آ رہا ہے، اس ایک آیت پھر آ رہا ہے ان. اللہ فرماتا ہے ان کانت، اگر چاہتے ہو، اگر شرط، اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں کوئی گھر بن جائے تو پھر کیا کرو؟ فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو. اگو خالق خود فرماتے ہیں اگلی آیت، وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے آگے کیا بھیجا ہے. یہ کیسے کر سکتے ہیں موت کی تمنا؟ کیسے کریں گے؟ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے آگے کیا بھیجا ہے. جب اپنے اعمال سے واقف ہیں تو کیسے کریں گے؟ جدو بندے چپ ہو گئے نا موت دی تمنا تے، اللہ پھر لفظ ان استعمال کیتا ہے. اللہ فرماتا ہے تم تو گھر بنوانا چاہتے تھے نا، گھر بنوانا چاہتے تھے تو موت کی تمنا کرو. کرو موت کی تمنا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. پھر صادقین آ گیا نا، یہ مطلب ہے موت دی تمنا پھر صادقین ہی کرن گے. پھر اللہ نے فرمایا اگر، دو مرتبہ اگر ہو گیا، ایک اگر اور استعمال کرے. خالق نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں شک ہے جو کچھ میرا پیغمبر تم پر بیان کرتا ہے، ان کنتم، اگر تمہیں شک ہے اس کے اندر کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو پھر وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پھر جتنے تمہارے اللہ کے علاوہ مددگار ہیں سب کو اکٹھے کر کے اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ.
ان اگر تمہیں شک ہے، یہ بھی اللہ نے شرط رکھی نہیں، اگر تمہیں شک ہے کافرو کہ میرا پیغمبر خود یہ کلام جوڑ جوڑ کے بناتا ہے، نعوذ باللہ یہ شاعری کرتا ہے، تو تمہارے جتنے مددگار ہیں اللہ کے علاوہ لے آؤ نا اکٹھے کر کے اور بناؤ نا اس جیسی ایک صورت بناؤ۔ اللہ فرماندہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم اگر کرنا بھی چاہو نا تو نہیں کر سکتے، اگر تم بنانا بھی چاہو تو نہیں بنا سکتے۔ وہ بناتے کیوں نہیں؟ ان کنتم صادقین، لاؤ نا اس جیسی ایک صورت اگر تم سچے ہو۔ مہربانی جناب، 4 مرتبہ اگر دا استعمال ہو چکا ہے، ہن میرے محترم سامعین تے ذہن چ میں اگر نو پا لیا، اگر تواڈے ذہن چ آ گیا پھر آیت مجید لطف آئے گا۔ ہن میں ایک اور آیت مجیدہ پڑھنے لگا، بڑی معروف آیت مجیدہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک، اے میرے خاص رسول آج پہنچا دو وہ خاص پیغام جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل ہو چکا ہے۔ ان لم تفعل، اگر آپ نے نہ پہنچایا، شکریہ آباد و شاد رہو، ان لم تفعل فما بلغت رسالہ، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو سمجھنا میں نے اللہ کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ یہ مطلب ہے اگر تے نبی تے لگ جائے تو کام واہ ہو جائے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ جناب۔ میں ایک واری پڑھے ہے مومنین دا اگر، ایک واری پڑھے ہے کافرین تے اگر، ایک واری پڑھے ہے رسول پاک تے اگر۔ اللہ نے مسلمانوں نے گل کی تھی کہ اگر گھر بنوانا چاہتے ہو تو کرو موت کی تمنا اگر تم سچے ہو، ایک گل مسلمانوں نے، اچھا وہ گل کافروں نے، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ خود بناتا ہے تو لے آؤ نہ بنا کے اگر تم سچے ہو۔ اے ہو گیا کافروں تے، ایک ہو گیا مسلمانوں تے، اے ہن اگر پہ لگتا ہے مصطفیٰ تے۔ ان لم تفعل، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا میرے پیغمبر تو سمجھنا میں نے کوئی پیغام اللہ کا پہنچایا ہی نہیں۔ اتنا ضروری ہے یہ پیغام۔ اگر ان ذہن چاہ گئے، مہربانی ہن میں نے شروع کریے پھر جی جڑی میں آیت پڑھی ہے نا موضوع دی، او دے وچ لفظ ان ہوندا ہے، او دے واسطے میں 4 آیتاں 3 پڑھیاں تاکہ ذرا ان ادا معنی اگر اف جناب دے ذہن چاہ گیا ہن لطف آئے گا، کیونکہ جتوں اہمیت ذہن چاہ جانا قبلہ او دو لطف زیادہ اہمیت نہ ہوئے تے والد دی بھی اہمیت نہ ہوئے تے پیو بھی رول کے مردے نے، اہمیت ہی ہوئے تے بندہ ادب احترام کردہ نا قبلہ، تے اولاد دی بھی اہمیت کوئی ہوئے تے بندے دھیان رکھ دینے، ورنہ اولاد بھی رول دی ہے۔ اہمیت بڑی ضروری ہے قبلہ۔ قرآن میرے سامنے، اگر شبیر دی اہمیت مسلمانہ دے ذہن چاہوں یزید جمدہ ہی کیوں؟ قبلہ صرف اہمیت کوئی نہیں، اہمیت نہیں آئی ذہن چ، اہمیت نہیں آئی۔ جناب سادات عظام نے قبلہ جتنی محنت کیتی ہے، سادات یا بزرگاں نے جنی محنت کیتی ہے، یعنی درود والے تے درود والے دی اولاد بیٹھی ہے، جنی محنت نہ اسلام تے کیتی ہے، میرا خیال ہے کہ بندیاں نو پہلے سید تو لے کے تے آج دے آخری بچے سید تک اس پورے خاندان تے اللہ نے یہ جڑا صدقہ حرام کر دیتا ہے تے انہاں منفرد کر دیتا نا پوری دنیا دے بندیاں چوں۔ او دی وجہ صرف ایک ہے کہ جنی اہمیت انہاں دین دی دسی ہے باقی جمعہ ہی کوئی۔ خدا دی قسم سرکار دو عالم تو لے کے قبلہ اہمیت دس دے آئے نے، اہمیت لوگاں دے ذہن چپائیے، اور جدے ذہن چ اہمیت آئی ہے نا اور نرا مسلمان نہیں رہا، وہ تو سلمان بن گیا نا۔ قبلہ جتنی اہمیت جناب دے ذہن چاہے گی، قبلہ اسی جنیاں چیزاں نو معمولی سمجھنے ہیں، اہمیت نہیں دیندے، اہمیت نہیں دیندے۔ اگر بندے دے ذہن چ اہمیت ہوندی، اگر تے آج پھر اس اگر نو ویکھو، ہن میں 4 اگر پڑھ دیتے ہیں بلکہ 5، اے 6واں اگر جڑا میں موضوع پڑھنا چاہنا او دے چ اگر آ رہے ہیں، اے نہیں میں توجہ کرا چکا انشاءاللہ کہ ہن اگر جتھے لگے گا نا بڑی جلدی جناب تک گل پہنچ جائے گی۔ خالق فرماندا ہے بقیت اللہ خیر لکم، جس کو اللہ باقی رکھے اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم، اے لوگو وہ اللہ کا باقی رکھا ہوا، اللہ کا باقی رکھا ہوا خیر لکم، جس کو اللہ نے باقی رکھا ہے نا باقی،
اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، وہی تمہارے لیے اے اللہ پہ آندہ ہے تواڈے واسطے بندیو اوہی بہتر ہے کی، ورنہ بہتری نہیں رہے گی، تواڈے واسطے کوئی شے بہتر نہیں ہوئے گی۔ بہتر تواڈے واسطے کی ہے بقیت اللہ، جس کو اللہ باقی رکھے، لیکن شرط ایک ہے، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کا باقی رکھا ہوا تمہارے لیے انتہائی بہتر ہے، اور تم بہتر رہو گے دنیا اور آخرت میں، لیکن ایک شرط ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ صدقے جاواں بھائی، کیا بات، بہت شکریہ جناب، اللہ کا باقی رکھا ہوا تمہارے لیے ابلا، بہت شکریہ، تمہارے لیے وہ بقیت اللہ میں ہی بہتری ہے اگر تم مومن۔ یہ مطلب طے ہو گیا کہ جڑا میں موضوع پڑھن لگا یہ تعلق صرف صاحب ایمان نال ہے، کسے بے ایمان نال یہ کوئی تعلق نہیں، اور جدے وچ ایمان نہیں او دے واسطے بقیت اللہ نہیں، تے جدے واسطے بقیت اللہ نہیں وہ اللہ دا کی لگتا ہے؟ ہوئے ہوئے صدقے جاواں، مہربانی جناب، جیڑا بندہ جھوٹ بولدا قبلہ وہ بندہ جیڑا آندا میں اللہ پاک نو مننا تے بقیت اللہ نو نہیں جاندا، اے بہانہ بنائے یا اللہ سامنے نہیں آیا تے اللہ نہ دسیا تے نہ اللہ نے آ کے کسی نے حکم کیتا ہے، جیڑا سامنے نہیں آیا او دے منن دا دعویٰ اس واسطے کرنا ہے کہ میرا پتہ نہ لگ جائے کہ میں بے ایمانی کی پہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے میں سامنے نہیں آؤں گا، میں اللہ ہوں، تمہارے سامنے وہی آئے گا جو بقیت اللہ ہے، میں تو سامنے نہیں آؤں گا جی۔ آیت اللہ بھی انہوں یاندن اللہ کی نشانی، بقیت اللہ اے اللہ نال جنہیں لفظ لگ دینے وہ نال دے دی نسبت ہوں دی، مثلا میرے ہاتھ سے اللہ نہیں، کتاب اللہ، اے اللہ کی کتاب، بیت اللہ اللہ کا گھر، رسول اللہ اللہ کا رسول، صفی اللہ اللہ کا چنا ہوا، نجی اللہ اللہ کا نجات دیا ہوا، خلیل اللہ اللہ کا پیارا، اللہ نہیں، اے سارے اللہ نہیں، یار ذبیح اللہ اللہ کا ذبیحہ، کلیم اللہ اللہ سے باتیں کرنے والا، اور مسیح اللہ یعنی روح اللہ اللہ کی روح، رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ سارے ہیں اللہ نال نسبت کھا گئے۔ اتھے بھی گل اللہ دی نہیں، بقیت اللہ، اے ترجمہ دیوبندیاں دا، یہ لطف ہے، فرماندن باقی رکھا ہوا، مطلب باقی رکھا ہوا اللہ کا، باقی رکھا ہوا اللہ کا، انی تے کسی صاحب ایمان نو عقل ہونی چاہیے کہ اللہ اور ہے، اللہ کا باقی رکھا ہوا، اللہ اور ہے اور اللہ کا باقی رکھا ہوا اور ہے، یہ ہے بقیت اللہ۔ یہ تو انہوں پتہ ہے پہ جڑے اللہ نہ نسبت کھاندے نا کئی باری انہوں تے اللہ دا شک پہ جائے، یقین کرو جی ہندے وہ اللہ نہیں، اللہ دا شک پہ جاندہ بندے نو، جی میں حضرت عیسیٰ تے پہ گیا کہ اللہ دا بیٹا ہے، حالانکہ وہ بیٹا نہیں اور روح اللہ ہے، اور قرآن آندہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں۔ اللہ کا بیٹا ہوندہ شک بھی ہو دیتے پہ جڑا ہو جا کم کرتا سی، اچھا جی دیتے اللہ دے پتر ہوندہ شک پوے، ویسے وہ کیسا ہوئے گا؟ اللہ دا پتر، ایتھے سکے پتر ہوندے نے ذرا کو رنگ پیو نال اور طرح دا ہوئے تو لوگ آندے نے وہ تو وہ دے، جی بندے پریشان ہو جاندے نے، جڑا کوئی ملدا جلدا ہوئے تھوڑا بہت لوگ آندے نے بھی اے تے لگدا ہے تے آ بھی تہاڈا ہی، وہ آندا یار میرا ہی کی ہو گیا تانوں، یہ مطلب ہے کڈا ملدا جو کھورے اللہ بندے دا تصور کی سی جدا انہاں اللہ دا بیٹا کہتا ہے، بندیاں دے ذہن وچ اللہ دا کی تصور سی کہ حضرت عیسیٰ لوگ اللہ دا بیٹا کہتا ہے، یہ مطلب ہے کوئی تصور، شکریہ کہ کوئی تصور کرتے لیا سی نا انہاں تو یہ بیٹا ہی ہو سکتا ہے، ویسے کیسے ہو دا منہ کیسا ہوئے گا، او دی شکل کیسی ہوئے گی جنہوں اللہ دا بیٹا بندے من گئے، او آکھے میں اللہ دا بندہ، لوگ آکھے نہیں تو اللہ دا بیٹا ہے، بندہ پوچھے تو ہاں جو اللہ بیکھیا نہیں تو ہاں کہ میں صاحب لا لیا کہ اللہ دا بیٹا ہو سکتا، ویسے لطف آئے گا، اے جدہ منہ ویکھ کے بندے انہوں اللہ دا بیٹا من جان او کمال ہے، تے جدہ منہ ویکھ کے بندے اللہ ہی من جان، ویسے میں گل کرنا پیا بھائی، میں قبلہ گل پیا کرنا، میں قبلہ پتر ویکھ کے نا تو لوگ آندے نے نار، ساڑی پنجابی یہ سیال کر دی نار تیری پیندی ہے پیو تے نار پیندی، یعنی تیرے نا ملدی جلدی، اللہ ویکھیا بھی کسے نہیں سی، ویکھیا کسے نہیں سی،
وہ حضرت عیسیٰ نو کہنے لگے تو اللہ دا پتر ہے. یہ مطلب ہے انہیں حساب لایا پہ جے کو اللہ دا پتر ہوئے نا تے اے ہو جہا ہونا چاہیے بھائی. وہ کیسا سی بھائی جنہوں ویکھ کے بندے آکھیا جے کوئی اللہ ہوئے تے میرے اج دا ہونا چاہیے. لگا بندیاں نو پلیکھا ہی ہے جی, لگا پلیکھا ہی ہے. میں کئی باری عرض کیتی ہے بھی آڑیاں کھانا انہاں نو پلیکھا لگ جانا کوئی بڑی بات نہیں. اے ساڈے سامنے سرکس والا بندہ میں عرض کیتی سی کہ سوٹی نو انج کردا وچوں رومال نکل آوندا جی, سٹک پھڑی ہے تو انج کردا انج تے وچوں رومال نکل آوندا تے رومال نو انج کردا تو کبوتر اڈن لگ پیندا. جڑیاں اکھاں نو سرکس دا ٹرک سمجھ چ نہیں آوندا علی دا حق سمجھ چ کیسے آ جا. قبلہ بڑا مشکل جے نا, ساڑیاں اکھاں تے بچاریاں قبلہ ویندیاں کچھ نے. تانوں پتہ ہے ایسیاں موم بتیاں نکل آئیاں نے جڑی تھلے سیل پیندا, وہ سیل وچ پائیے تو موم بتی بلدی ہوندی ہے کسے گلاس دے تو اتوں ہلدی وچ ہوا پہ پیندی. لو جی ہاتھ لا کے پتہ لگدا جے نہ موم ہے نہ کوئی موم بتی ہے نہ وچ دھاگا ہے, باقاعدہ اتوں ذرا ذرا اودے چ لرزہ بھی پیدا ہوتا ہے جویں ہوا پہ پئی تھر تھراہٹ, پتہ نہیں وہ کسے کی کیتا ہے. یہ مطلب ہے چائنا والے بتیں دی مت مار دیتی ہے. علی دا منہ ویکھ کے اللہ کہنا کہ کیڑی تکلیف پئی جی. جڑی شاید چائنا بنائے وہ سمجھ چ نہیں آوندی تے جنوں اللہ بنائے صدقے جاواں یار وہ سمجھ چ کیویں آ جائے گی. قبلہ بندے نو پلیکھا لگ گیا ہے. اور یاد رکھنا اے جڑا جنوں آکھیا نہ اللہ دا بیٹا وہ کام ایسے کرتا سی, یعنی کوڑ دے ہتھ پھیرنا شفا دے دینی. مردہ جو چھڈو ساریاں گلاں, مردے نو مر گئے بندے نو آنا اٹھ, اس اٹھ پینا لوکاں آکھیا بھئی تو اللہ دا پتر ہے, کیونکہ انہیاں گلاں پتر دیاں ہی کوئی مندا ہے دوجے دیاں کیڑا مندا ہے. اچھا وہ ہو جائے کم ویکھ جے تے حضرت عیسیٰ والی پہلا منانا میں وہ گل ہے جڑی پہلا منی ہوئے جدے تے دلائل نہ دینے پین. دنیا دے کسے مولوی نو او دی مسیطے کھڑ کے قرآن ہتھے دے کے پوچھو پہ حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کر لیندے سن, وہ آکھے گا کر لیندے سن, کیوں او کی سن؟ اب ابن اللہ آکھے گا نہیں روح اللہ. اے روح اللہ اے جڑا مردے نو اٹھا لے نا مردے نو انہوں آدھے نہیں روح اللہ, تے جدے پچھے روح اللہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے انہوں آدھے نہیں بقیت اللہ. مہربانی جناب, بہت شکریہ قبلہ, بہت مہربانی. جس کو اللہ باقی رکھے لو جناب, یہ مطلب ہے تمہارے لیے وہی بہتر ہے جو اللہ جس کو باقی رکھے. یہ دیوبندیوں نے ترجمہ جس کو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے, یہ مطلب ہے کوئی ہے جنہوں اللہ نے باقی رکھے ہے جی. وہ کون نے جنہوں اللہ نے باقی رکھے ہے؟ میں پھر عرض کر رہے ہیں وہ اللہ نہیں, اللہ انہوں نے باقی رکھے ہے. اچھا کدے تو باقی رکھے ہے جدو ککھ نہ بچے گا پھر بھی وہ باقی, جدو سور پھونکن والا خود بھی مر جائے گا وہ پھر باقی. بھئی بقیت اللہ کی نوادن جس کو اللہ باقی رکھے. حضرت اسرافیل دے سور نال ساری دنیا مرنی ہے تے دوجے سور پھونکن نال آپ بھی مرنا ہے. اسرافیل علیہ السلام نو بھی موت ہے, اسرائیل علیہ السلام نو بھی موت ہے, جبرائیل علیہ السلام نو بھی موت ہے. زیادہ اچھا جدو اسرافیل نے سور پھونکنا نا حضرت اسرائیل بھی فوت ہو جانا ہے تے انہاں رہ کی کرنا, بندے سارے مر گئے ہونے. بھئی کام تے یار حضرت قبلہ چھریاں چاکو سنیاں تھوڑے بندے نے لوہے دے, لوہے ہی جو نہ ہوئے تے لوہار دا کام تے مک گیا. وہ یارہ بنانا تے لوہے نال تے لوہے ہی نہ رہے. حضرت اسرائیل دا کام کی بندے مارنا تے بندے سارے مار چھڑنے حضرت اسرافیل نے تے مگر حضرت اسرائیل کرنا. انہاں نے چلو ٹھیک ہے اسی بھی مر جانے ہاں تھے کرنا, انہاں بھی نال ہی فوت ہو جانا ہے تے مگر رہ گیا اسرافیل. علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا ارشاد فرماتے ہیں دوسرا سور پھونکے گا وہ خود بھی مر جائے گا, کیونکہ کل شیئن حالکن, جب ہر شے مرے گی تو یہ بھی تو ایک شے ہی ہے. صدقے جاواں جب ہر شے مرے گی تو ہر شے مرے گی تو وہ بھی مرے گا, سور پھونکنے والا بھی مر جائے گا. اور کمال ہے حضرت اسرافیل بھی علیہ السلام تے حضرت اسرائیل بھی علیہ السلام جڑا انہاں تو بعد بچے نا انہوں نے بقیت اللہ.
ہائے ہائے تسی ہن غور فرماؤ تے میں پڑھا او جدو علیہ السلام بھی مر گئے ہون گے تیرا کی خیال ہے مغرو رضی اللہ بچ جان گے؟ جی مہربانی جناب یارا علیہ السلام بھی مر جان گے ہون کوئی عہدہ تیرے کول ہے رہ یا تے دس ساڑھے ورگے جڑے نے چھوٹے چھوٹے پہلا مر جان گے تو انہوں پتہ ہے جدوں اللہ نے وہ برک سٹی سی کوہ تور تے جڑے ماڑے سن موسیٰ تے بیوش ہوئے ہیں تو ماری گئے ساڑھے ورگے تے پہلا مر جان گے تے پھر رحمت اللہ علیہ مر جان گے جڑے نکے نکے بیری شاہ تے ککر شاہ تے داتری شاہ اس قسم دے رحمت اللہ جڑے علیہ نے سارے بچارے وہ بھی فوت ہو جان گے تے اس تو بعد پھر رضی اللہ بھی فوت ہو جان گے ویسے رحمت اللہ نال بھی اللہ لگا ہے رضی اللہ نال بھی اللہ لگا ہے تے پھر اس تو بعد علیہ السلام بھی فوت ہو جان گے یہ ان ڈگریاں جڑیاں نے اتریاں فوت ہو جان گیا علیہ السلام تک ہن کوئی تیرے ذہن چ اللہ تو اُراں تے علیہ السلام تو اُتے ڈگری ہے تے او تو بیان کر تے بقیت اللہ میں سمجھا دیں قبلہ مہربانی کیا بات ہے بھائی کوئی ایسی ڈگری دس ہے بھائی فوت تے ہو گئے رحمت اللہ علیہ شکریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئے تے علیہ السلام بھی فوت ہو گئے یہ 3 ڈگریاں جو فوت ہو گئی ہیں بڑیاں ڈگریاں نے رحمت اللہ علیہ ہونا پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا پھر علیہ السلام ہونا سارے فوت ہو گئے ہن اتے رہ گیا جل جلالہ تے تھلے سارے اے فوت ہو گئے نے ہے ایک میرے ذہن چ ہے پتہ لوگاں نوں بھی ہے انہوں آدھنے صلی اللہ وہی ہے بقیت اللہ ہوئے ہوئے صدقے جاواں وہ ہے صلی اللہ اور صلی اللہ نرا صلی اللہ وسلم نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ورنہ کل شیئن حالکن الا وجہہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے صدقے جاواں بچ جائے گا اس کا چہرہ کس کا اس کا چہرہ وجہہ اس کا چہرہ کس کا ہائے ہائے اللہ کا چہرہ یہ چہرہ بھی اللہ دا ہوتا ہے چلو قرآن پڑھنے ایتھے تو نہ کہہ دیتا اللہ وجہہ بچ جائے گی اس کی ذات اللہ کی ذات بچے گی ویسے وجہ دا معنی کدھرے بھی ذات نہیں ہوتا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ دا کی مطلب اپنی ذاتاں نو تو لو اپنے چہرے نو تو لو وجہ ہو چہرے نو اندر میں اکثر انہوں قبلہ پنجابی بچی وجہ ہے اب بندہ پیڑی گال کرے تو کی بندے اندر رومیں گوڑے نو ہاں لو رومیں وجہ نو وجہ چہرے نو اندر لوگ اندر منہ چنگا نہ ہوئے تے گالی چنگی کر چھڑ اے پھر کدرے نے جنہ دا منہ بھی کمال ہے جنہ دی گل بھی کمال ہے آئے ہائے او یا پھر وجہ اللہ او یا پھر لسان اللہ ہون تو سا رکھنا ہے اللہ وجہہ بچ جائے گا چہرہ اس کا ذات نہیں چہرہ کس کا اللہ کا ایک میں آیت ملی ہے جتھے دیوبندیاں بھی اللہ کا منہ ترجمہ کیتا ہے اللہ کا منہ لکھا ترجمہ وہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اللہ ہی کے لیے مغرب ہے یہودی اعتراض کرتے سن تو اڈا منہ کدی آنجنوں ہوندا تے نماز پڑھ دیو کدی آنجنوں تو اڈا اللہ پھردا رہندا ہے کیونکہ پہلا بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھی جاندی سی پھر بیت اللہ وال پھر گئے بندے تے یہودی مذاق کرن لگ پے مومنین نوں تسی کدی ادھر اللہ نے جواب فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ خبردار اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اللہ ہی کے لیے مغرب ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تم جدھر بھی منہ کرو گے نا ادھر ہی اللہ کا منہ ہوگا جی منہ ترجمہ کیتا جو دیوبندیاں نے اللہ کا چہرہ جدھر تم منہ کرو گے جدھر چہرہ کرو گے فسم اللہ نہیں ادھر اللہ نہیں ہوگا ادھر اللہ کا چہرہ ہوگا ایدہ مطلب ہے کوئی ہے اللہ کا چہرہ ہر شے مرے گی بچ جائے گا چہرہ تیرے پروردگار کا اللہ کا چہرہ انہوں سمجھن واسطے کسے باقر العلوم کو لونا پہندہ ہے آباد رہو جناب کبرا جتھے علم دیا نہرہ چل دیا صرف درے اہل بیت ایک بندہ میرے 5ویں امام کو آ کے کہنے لگا حضور ایدہ کی میں نے ہر شے مرے گی تو اللہ دا منہ بچ جائے گا امام نے فرمایا تینوں کی سمجھ آئی ہے
ہو سکیا سی تو سارا پنڈ یہی سمجھنے ہاں کہ ادو ہیٹھا ہیٹھا اللہ بھی فوت ہو جائے گا تو اتو اینا اللہ دا منہ بچ جائے گا. میرے امام فرماتے تو نے 90% اللہ بھی ہلاک کر دیا, تو نے دین کہاں سے لیا؟ اوئے ہوئے کہنے لگا جی مینوں اعتبار آؤندا تو میں تواڈے کول نہ آؤندا, مینوں پتہ ہے انج ہو نہیں سکدا تے جدا منہ ہوے او اللہ تو نہیں ہوندا. میرے امام فرماتے تو نے جسم والا اللہ مان لیا کہ کوئی جسم رکھتا ہے جس کا چہرہ بھی ہے, بازو بھی ہیں, ٹانگیں بھی ہیں, تیرا کیسا ایمان ہے؟ کہنے لگا جی ایدی سمجھ نہیں آندی کہ ہر شے مرے گی اور اس کا منہ بچے گا, چہرہ بچے گا. میرے امام فرماندن اینو امامت آندن, اینو امامت آندن. امامت نہ ہوئے تو رسالت بھی سمجھ نہیں ہوندی, اللہ تے کدھر رہ گئے, نبوت بھی سمجھ نہیں ہوندی. میرے امام فرمایا اے شخص تو جانتا ہے کہ پورے کسی کے جسم میں چہرہ وجہ پہچان ہوتا ہے, علت معرفت ہوتا ہے, چہرے کی وجہ سے ہی کوئی پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. بس اسی کو چہرہ کہتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی پہچانا جائے. اوئے ہوئے اسی کو چہرہ کہتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی پہچانا جائے. فرمایا اب سمجھ آئی کہ اللہ کا چہرہ کون ہے؟ کہنے لگا کون؟ فرمایا جس کی وجہ سے کوئی بندہ پہچانا جائے وہ بندے کا چہرہ, اور جس کی وجہ سے وہ پہچانا جائے وہ ہے اللہ کے چہرے. کہنے لگا وہ کون ہے؟ ایدو اگے کوئی نیا نہیں, میں آنکھاں نال پڑھے ہیں. میرے پنجویں امام فرماتے نحن وجہ اللہ, ہم ہی تو اللہ کے چہرے اور ہماری ہی وجہ سے وہ ذات پہچانی گئی. ہم ہی علت معرفت خدا ہیں, ہم ہی پہچان ہیں اس رب ذوالجلال کی. اور ہماری ایدہ مطلب طے ہو گئی گل کہ تمہارے لیے وہی کافی ہے جسے اللہ باقی رکھے. ایدہ مطلب بچے گا او جدہ دامن اہل بیت یا محمد بچے گا یا اس دی آل بچے گی. لو جی ساری دنیا مر گئی ہوئے گی. وہ منظر میں پڑھن لگا جی, موت کا منظر, ویسے کتاب بھی ایک آئی, وہ جڑے کار آئی ہے پھر سارے جیاں نو ہیپاٹائٹس ہو, خون سڑ گیا سارے جیاں تو پڑھ پڑھ کے. موت کا منظر تو انہوں پتا پھر موت دا منظر ہی ہوندہ, کتاب دا نام موت دا منظر. ہوں میں بھی اتھے کر کے آ گیا, موضوع چاہ گیا تو میں منظر پیشتے کرنا. فکر آخرت دے بڑے بڑے موضوع ہے جو فکر آخرت. چلو آخرت دی فکر ہے تو اسی بھی اتنی پڑھ دینے. اللہ فرماندہ ہر شے مر گئی ہوئے گی. اے علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا دی تشریح ہے جڑی میں جناب دے سامنے بیان کرنا. میں آکھا میں بڑی محنت کی تھی ساری رات کوئی نہ, میرے کو کتاب گزری انہوں دی. انہوں نے فرمایا جب ہر شے مر جائے گی نا, لیکن پھر ہر شے مرے گی, ہر شے تو مرے گی, وہ نہیں مریں گے جو لا شے. آئے ہائے صدقہ جاواں. وہ فرماندن اللہ اور شے کے درمیان ایک مخلوق ہے. اوئے ہوئے صدقہ جاواں. اللہ اور بندوں کے درمیان ایک مخلوق ہے. اللہ ہے لا شے, بندہ ہے شے. اس کے درمیان میں کچھ ایسے ہیں جو کبھی شے نظر آتے ہیں کبھی لا شے نظر آتے. بھائی کیا بات ہے, کسی کو وہ شے نظر آتے ہیں, کسی کو لا شے نظر آتے ہیں. کوئی اس کو اپنے جیسا سمجھتا ہے, کوئی ان کو اس جیسا سمجھتا ہے. قبلہ شکریہ. کوئی ان کو اپنے جیسا شے سمجھ لیتا ہے اور کچھ لوگ ان کو اس جیسی لا شے سمجھ لیتے ہیں. اور یہی وہ ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے, نہیں آتے. تاں ذاکر مسکین منتاں کر دینے انہاں منو, انہاں سوچو نا. جی سچے مسکین کلپ دے جے خدا دی قسم. یہ بڑی میں پسند ہے انہاں دی گل, ہے بڑی پیٹنٹ گل, نہیں سمجھ چاہ رہے. اللہ فرماندا ہے پھر کیا ہوگا. ایک آواز لمن الملک اليوم, ایک آواز آئے گی آج کس کی بادشاہی ہے. ہر شے مر گئی ہوئے گی, ایک آواز آئے گی. دوسری آواز للہ الواحد القہار, آج اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے. یہ دو آوازاں تے جڑی تشریح علامہ فاتح ٹیکسلا نے فرمائی, وہ فرماندن یہ دو آوازیں ہیں جو اس وقت گونجیں گی جب کوئی شے نہ ہوگی. ہوئے ہوئے شے تو نہیں ہوگی. وہ فرماتے ہیں اگر لا شے کی آواز ہے لمن الملک اليوم,
آج کس کی بادشاہی ہے؟ اگر یہ سوال کرنے والا اللہ ہو پھر بھی کوئی جواب دینے والا تو ہونا چاہیے. اور باقی سب ہیں جو مر چکے ہیں. یہ مطلب ہے جن کو موت آئے گی وہ اور ہیں. جو اللہ نے اپنے جواب کے لیے رکھے ہیں وہ اور ہیں. فرماتے ہیں اگر اللہ کی آواز تھی کہ آج کس کی بادشاہی ہے تو دوسرے مخاطب کو کہنا چاہیے کہ آج تیری بادشاہی. کیونکہ اگر دو ہی تو ہیں. اگر اللہ پوچھتا ہے کس کی بادشاہی مخاطب ہو کے تو مخاطب کو پھر مخاطب ہونا چاہیے. اوئے ہوئے پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو. مخاطب جو بات کرے مخاطب جس سے بات ہو. ایک ہے مخاطب وہ کہہ رہا ہے آج کس کی بادشاہی. اب جو اس کا مخاطب ہے اسے چاہیے کہ مخاطب ہو اور کہے کہ آج تیری بادشاہی ہے. اور اگر کوئی مخلوق ہے اس کی اور وہ پوچھ رہی ہے مخاطب ہو کے کہ آج کس کی بادشاہی ہے تو مخاطب پھر اللہ ہو گیا. تو پھر اللہ کو مخاطب ہونا چاہیے کہ آج میری بادشاہی ہے. اب یہ دونوں آوازیں اللہ کی نہیں لگتی. وہ فرماتے ہیں اگر پہلی آواز اللہ کی ہو کس کی بادشاہی تو دوسرے کو کہنا چاہیے تیری. اور اگر کوئی کہے کس کی بادشاہی تو اللہ کو کہنا چاہیے میری. یہ کوئی دو ہیں جو اس کے متعلق بات کر. واہ واہ آباد رہو جناب. یہ کوئی دو ہیں جو اس کے متعلق بات کر رہے ہیں. کیونکہ ایک پوچھ رہا ہے آج کس کی بادشاہی ہے اور دوسرا صفتیں بیان کر رہا ہے کہ آج ایک اللہ قہار کی بادشاہی ہے. یہ کوئی صفتیں بیان کرنے والا ہے خدا اللہ نہیں. صدقے جاواں کیا بات ہے. ایک صفتیں پوچھ رہا ہے اور دوسرا صفتیں بیان کر رہا ہے اور دنیا ساری مر چکی. یہ مطلب ہے سمجھ پہ آؤں دے نہیں ہوڑی ہوڑی بقیت اللہ. ہائے ہائے یہ ہیں کوئی جو ان کو اللہ نے باقی رکھا. ایک پوچھ رہا ہے دوسرا بتا رہا ہے. یہ دو کتے ہے نا سورہ مبارکہ کاف دی قایت مجیدہ چوما دو لبن. اللہ فرمایا الکیا فی جہنم کل کفار عنید. ہر اس کافر کو جو اناد رکھتا تھا تم دونوں جہنم میں پھینک دو. دونوں پھینک دو دونوں. یہ دو کون نے؟ اتھے بھی دو ہی سننا مخاطب تو مخاطب. اللہ فرمایا الکیا تسنیہ دسی ہے تم دونوں ڈال دو جہنم میں ہر اس کافر کو جو اناد رکھتا تھا. ہاں کافروں کو پھینک لوں گا میں. تم ایسے کافروں کو پھینکو جو دشمنی بھی رکھتے تھے. تو یارا کفر کرنا اور ہے دشمنی بنا لینا. اور بڑے بڑے کافر گزرے نہیں مانتے تو نہ منن والے کافر کیا جاندہ تو جب دشمنی لا لو وکھرا کافر ہے. تم دونوں پھینک دو. کس کس کو؟ اللہ فرماتا مناعن للخیر. پھینک دو ہر ایسے کو جہنم میں جو لوگوں کو خیر سے منع کرتا تھا. خیر کنو اندھ نیکی کیڑی کیڑی خیر تو انہوں یاد. شیشہ پیا ہوئے ایک ٹوٹا انہوں چوک کے پرہ ترنا نیکی. بولو نا مہربانی. راہ بانچ موڑی پئی ہوئے چوک کے پرہ ترنا نیکی. وڈی نیکی نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے. جنیاں نیکیاں یاد نے اور ذہن چ رکھو. یہ مطلب نماز خیر ہے. نماز خیر ہے. بولو خیر ہے. خیر ہے. نماز خیر ہے. روزہ یار خیر ہے. میں پیا نہ بولو خیر ہے. نماز خیر ہے. روزہ خیر ہے. حج خیر ہے. یتیم دے سر تے ہاتھ رکھنا یہ بھی ایک خیر ہے. بیوہ دی خدمت کرنا یہ بھی ایک خیر ہے. جتنیاں تانوں خیر یاد رہنا یہ ساریاں خیران دا سر گرو. سب تو بڑی خیر تو سب تو بڑی نیکی دساں. اے نبی نے ایک ایسی نیکی ہے جدے متعلق بلال نو آکھیا آخ حیا علا خیر العمل. یہ مطلب ہے ہر عمل تو بڑے عمل دا نا ولایت علی. حیا علا خیر العمل. آؤ سب سے بہتر عمل کی طرف. اللہ فرماتا تم دونوں پھینک دو ہر ایسے کو جہنم میں جو لوگوں کو خیر سے منع کرتے تھے. او جڑا نکی موٹی نیکی تو منع کرے او جہنم میں چے. اے ولایت علی تو روکن والا کیڑی جنت چلا جائے.
کمال ہے یار، یہ تو سب تو بڑی خیر ہے۔ معتدن، تم دونوں پھینک دو ہر ایسے کو جہنم میں جو حد سے گزر جاتے تھے۔ بولو، حد تو گزرنے والی گل تو میں کئی باری دس چکا۔ ہر گھر دے باہر ایک دروازہ ہے، وہ حد ہے۔ ہر بندہ وقت تک اندر نہیں آ سکتا۔ گھر والے آ سکتے ہیں، تجھے باہر کھلو کے کھڑکاندے۔ کھڑکاندے کیوں نہیں؟ اندر آواں کہ نہ؟ یہ مطلب دروازہ حد ہے، وہ تو اندر جان لگے اجازت لینی پائے گی، لینی پائے گی۔ یہ جنیاں حداں تساں ویکھیاں نے، کوئی ہمسایا ہوئے تو آ سکتا ہے، گوانڈی ہوئے وہ بھی آ سکتا ہے، رشتہ دار بھی آ سکتا ہے، بڑے جا بندے آ سکتے ہیں، لیکن پھر اجازت لے کے اتنے رکنا پیندا ہے۔ یہ جتھے رکیا جائے نا اتنے حد ہے۔ آ 7 چکر لا کے پھر رکنا ہی ہے۔ وہ جتھے بتی سبز بلدی ہے پہ بات سن، کیونکہ حد ہے۔ صفا مروہ تے حد ہے، کنکر مارن تے جو حد ہے۔ سویر دیاں 2 پڑھنیاں نے، جب بندہ تیجی رکعت بھی پڑھ جائے تو رکعت ہی ہے نا، اللہ فرماتا نا حد توڑ دیتی ہے، کوئی نہیں رہی۔ شام دیاں 3 نے، پھر 3 ہی پڑھنیاں نے، پھر عشاء دیاں 4 نے، حد ہے نا؟ بولو جی حد ہے۔ او کیسی حد ہوئے گی جتھے آ کے جبریل بھی رکدا ہے؟ اوئے ہوئے، تساں غور فرمایا؟ پھر اس دروازے تے آ کے رسول خدا بھی رکے نے۔ یہ مطلب ہے 10 نے صرف حد سن، ورنہ بیٹی کو کیا کیڑا پردہ ہوندا ہے؟ نبی بھی رک کے دسیا اے جے او حد جنوں نہ علیہ السلام کراس کردا ہے، نہ صلی اللہ کراس کردا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہے حد بطول کی دہلیز، پھینک دو ہر ایسے کو جہنم میں جو حد سے گزر جاتے ہیں۔ مولا تو انو آباد رکھے جناب۔ یہ مطلب ہے دونوں پھینک دو۔ وہ 2 میں لبے نے، تار القادری صاحب وہ لب کے دیتے نے، شکر ہے۔ وہ شیعہ نہیں، الحمدللہ۔ شیعہ ہو جائیں تو لوگ آخنا ہے سارے ہو جی گلا کرتے ہیں۔ وہ شیعہ نہیں تو بہت اچھا ہویا تھی، مینوں پیغام آیا انہوں نے، ایک جڑا ہے انہوں دا کوئی سیکٹری یا انہوں دا کوئی انتظام کردہ پاکستان دا 12 ربیع الاول 11 دی درمیانی شب نو اتنے شیعہ مولوی تقریر کرانی ہے ربیع الاول دی، تو تسی بھی آ جاؤ۔ اور میں چونکہ اپنے گھر رکھا ہوں، میں مجبوری دسی ہے، پھر بھی انہوں نے سوچو اتنے آؤ۔ یہ مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی گھر میرے بھی پہنچی ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ انہوں تک کیونکہ منہاج القرآن والے دوست جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ انہوں نے حوالے دینا رہنا۔ انہوں نے سانو ہاتھ پوایا ہے، میں بڑا مہربان نے۔ ہاتھ پوان والا پنڈ سر تے نہیں رکھ لینا، ہاتھ پوا کے اگلے سر تے رکھتا۔ تسی کسے بندے نو آکھو پائیا پنڈ پاری ہے، انہاں ہوئی ہاتھ پوائی۔ آ جاؤ جی، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ تمہوں بھی ہاتھ پوان والے 4 بندے موجود نے، میں تو کلا ہی۔ یہ جڑے سوزی ہوندے نے ہاتھ ہی پواندے نے، اور کی کر جناب؟ بسم اللہ پڑھنا ہے نہیں ہوندا، ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن وہ ہاتھ پوان والے بندے ہوندے نے، یہ کئی باری چپ بھی کر جاتے، مگروں پھر وہ آواز دے رہتے ہیں، رب تو نہیں ٹوٹتا۔ ہاتھ پوان والا بھی کوئی والی ہوئے، ورنہ دل کرے اگلے نو بسوریا کر چھڑے۔ وہ پچھلا بندہ ہاتھ پوان والا ٹھیک ہوئے تو تائیں انہاں 4 5 وہ رکھے ہوندے نے جڑے آپس میں ملے ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ مطلب وہ شیعہ نہیں ہوئے، لیکن سانو ہاتھ پوایا نے، ماڑا چنگا تھانو رلے نے۔ پانڈ انہاں سارے سر تے رکھی ہے، پانڈ آپ نہیں چکی۔ مجھے ہاتھ پوان والے دی بھی مہربانی تے ایک باری کہہ چھڑنی چاہیے۔ تار القادری صاحب نے سانو ہاتھ چنگا پوایا ہے، انہوں 2 لب دیتے نے جڑے گلاں کردے سن۔ واہ بھائی واہ، وہ 2 لب دیتے نے جڑے گلاں کردے سن، جڑے جہنم میں سٹن گے 2 دا لفظ انہیں استعمال کیتا ہے، کیونکہ بروز معاشر دا نقشہ خالق نے کھچیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ایک دیوار کے باہر منافق ہوں گے اور اندر ایمان والے ہوں گے۔ درمیان میں اللہ فرماتا ہے وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، درمیان میں ایک دروازہ ہوگا۔ منافقوں اور مومنوں کے درمیان ہے بھی تو ایک دروازہ۔ بہت شکریہ جناب۔ ایک دروازہ، اے لفظ باب ہے، باب درمیان میں آئے گا، باطنہ فیہ رحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب، باہر عذاب ہوگا، اندر رحمت ہوگی۔ دروازے کے باہر ہوں گے منافق، اندر ہوں گے مومن، اور باہر سے وہ آوازیں دیں گے ینادونہم الم نکم معاکم۔ پنجابی ترجمہ ٹھیک رہے گا؟ پنجابی ترجمہ باہر کھلو کے منافق آکھن گے، وہ اندر وڑ کے کنڈی مار لیجئے، اور بے لحاظوں ساری زندگی کٹھے رہے ہیں۔
منافق مرد تے منافق عورتاں باہر ہون گے، اندر مومن مرد تے مومن عورتاں. آؤ قرآن سورہ حدید ہے لوہے تے لیک ہے. خدا دی قسم خالق فرماندا ہے باہروں کھلو کے آکھن گے الم نکم معاکم، کیا ساری زندگی ہم تمہارے ساتھ نہیں رہے؟ آئے اندروں مومن کی آکھن گے کالو بلا آہو تو ساری زندگی ساتھ ہی رہے ہیں تے اجے ساڈے مگروں لتھے نہیں، اج بھی ساڈے ساتھ ہی تساں رہنا ہے. سارا جہان مر گیا تے تسی کنجرو ساڈے مگر ہو اور لے جاؤ ساڈے مگروں. وہ آکھن گے ہن بے لیاز ہو گیا، وہ منیا کہ تسی اندر ہو باہر بڑی تکلیف ہے چاں. انہاں آکھیا موج کرو. یہ بڑا لطف ہے قبلہ کہ سدھی اللہ دیوار بنا چھڑدا تے رابطہ ہی نہ ہوندا. اللہ بھی میرا خیال کو سواد لین واسطے بوہا ٹھوک چھڑے، کیونکہ جتھے دروازہ ہوئے آ دروازہ ہے، ادھر دروازہ نہیں، ادھر جان دی کسے نوں ضرورت نہیں، نہ کسے سوچنا پہ ادھر چلنے ہیں. ادھروں شک ہے بھی کھل بھی سکتا ہے، اندروں کوئی آ بھی سکتا ہے. اللہ اندر دروازہ رکھے ہے بس سواد لین لیں. ہاں بھائی کرو گل، بڑا مزہ ہے بروز معاشر، بڑا مزہ ہے. اے موت کا منظر ہو رہے، میں بروز معاشر دا لطف دین لگا تو انہوں. باہروں آکھن گے کھولو بوا، وہ آکھن گے نہیں کٹھے ہوندے ساں ہائے ہائے بڑا سواد آیا. اندروں آکھن گے کالو بلا آہو کٹھے ہوندے ساں ایک گل تے دسو. وہ آکھن گے ہاں کی اتوں دی آواز اچھی دیوار اتوں دی اور کھول دے نہیں کی گل ہے کی آکھن گے وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے نفوس کو فتنوں میں ڈال لو. اوہ ہوئے سار اٹھاؤ یار. تار قادری دی تشریح عرفان القرآن چ نہ ہوئے تو میں مجرم ہوں. وہ آکھن گے تم وَتَرَبَّصْتُمْ وَأَرْتَبْتُمْ، اب باہر رہ کے عذاب کے مزے چکھو. ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم شک کیا کرو. میرے قرآن تے آتے تار القادری فرما دیں یہ وہی بندے ہوں گے جنہوں میں کبھی اسلام میں شک کیا، کبھی محمد کی نبوت میں شک. اوہ ہوئے صدقے جامع اے سارے مشکوک بندے باہر ہون گے، آخر وہ نہ کھولن گے. اگلا ایک پاکستانی والا کام بھی کرن گے. میں آنا ہونا اتنے آ کے پاکستانی والا کام کرن گے ہون گے تو ملک دے بندے تے اگوں آکھن گے آئے ہائے کوئی دے لے کے نہیں کھلتا دروازہ. کرو گل کسے نہ، یہ گل نہ ہوئے تو میں مجرم آ قرآن ہے. اللہ فرمائے گا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اب یہیں رہو، آج کافروں سے بھی کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا اور منافقوں تم سے بھی کوئی جزیہ. اب کافروں منافقوں کے ساتھ رہو اور منافقوں کافروں کے ساتھ رہو. تم وہاں الگ الگ تھے، اب کٹھے رہو. وہ آخر کیا کتھے رہنے آئے. اللہ فرمائے گا مَأْوَاكُمُ النَّارُ، جہنم میں، جہنم میں آگے چلے جاؤ. وہ آکھن گے یا اللہ یہ ساڑھے واسطے آگ کیوں ہے؟ آئے ایتھے وہ دو نے فرمان گے ہیا مولاکم، مولاکم، وہ جہنم ہی تمہارا مولا ہے. جہنم ہی تمہارا. کئیاں بچیاں نے پہلی باری سنیا ایڈا گرم مولا بھی ہو سکتا. اگوں مہربانی کر کے دی تشریح سن لو. مت اگوں کوئی بزرگ آکھے کہ میرے حکے تے مولا ترت، یعنی آگنوں اللہ نے مولا آکھے نا جی، آکھے ہے قرآن چ یا مولاکم، وہ کافروں منافقوں کا مولا ہے. بھائی میں 18 تفسیراں جی اہل سنت دیوبندیاں دیا پڑھیاں جے شیعہ دیاں، منوں نے پتہ لگے بھی اے مولا کنوں آندے. ایک مشکل نال میری تشریح انہاں آکھیا مولا. بڑا لطف ہے قبلہ کہنے لگے مولا اصل میں ٹھکانے کو کہتے ہیں. ہائے ہائے مولا کا ایک معنی ٹھکانہ بھی ہے. اللہ فرمایا منافقو اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ مطلب جڑا پناہ دے وے وہ مولا ہوندا ہے. ہائے ہائے جڑا پناہ منگدا پھرے وہ مولا نہیں. سبحان اللہ. آج تانوں کدھرے پناہ نہیں ملے گی، صرف جہنم پناہ دے گا. وہ تہاڈی پناہ گاہ ہے تے وہ تہاڈا مولا ہے.
یہ مل گیا تو کچھ اثر ہویا، قادری صاحب دے عرفان القرآن میرے کو پہنچی، ادوں پھر کھل گئی گل پیو کی سی، بڑا سواد آیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ ان کو اس لیے کہے گا کہ جہنم تمہارا مولا ہے، اس لیے یہی وہ بندے تھے جنہوں نے ان کو مولا ماننے سے انکار کیا، جنہوں نے ان کو مولا ماننے سے انکار کر دیا۔ کس کس کو؟ فرما دیں ایک وہ جس سے نور ایمان ملنا تھا، اور ایک وہ جس سے بخشش کی خیرات ملنی تھی۔ مطلب وہ دو ہی تھے، جس سے بخشش ملتی ہے اس شفیع المذنبین کو مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کل ایمان سے ایمان ملتا ہے اس مولا کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ تمہارے لیے وہی بہتر ہیں جن کو اللہ باقی رکھے۔ میرے دوستو، ہر شے ختم ہو جائے گی، یا مصطفیٰ دی نبوت بچے گی یا علی علیہ السلام دی ولایت بچے گی۔ یہ مطلب ہے جنہیں کل کم ہونا ہوئے ایتھے ہی دا دامن پھڑ لی دے۔ دووے چیزاں اللہ الہ الا اللہ تو بعد ذہن چ رکھو، جدو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس تو بعد دوواں نو دامن کدی بھی نہ چھڑنا، ایک مصطفیٰ دی نبوت دا، ایک حیدر دی ولایت دا۔ اے دو ہی جے اوہ دو ہی نے، سارا جہان تھلے کھلوتا سی، دو ہی نظر آؤں دے سان، ایک مصطفیٰ ایک مرتضیٰ۔ یہ مطلب ہے محمد الرسول اللہ نال علی ولی اللہ، اس واسطے ضروری ہے پہ ہے ہی دو نے جڑے اللہ مقرر کیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ساڑھے واسطے کافی ہے۔ جنہیں آسرا بننا ہوئے او دیاں پترانوں بھی نہیں ستائی دا، جنہیں آسرا بننا ہوئے محلے وچ چودھری ہوئے نہیں دا پتہ ہوئے پہ تھانے شانے اے جا سکتا ہے، ساڑھی زمانت تے لیا سکتا ہے، چھوٹا موٹا وعدہ کٹا ہویا۔ خدا دی قسم لوگ سمجھ دینے یار اللہ تو بعد دنیا تے چودھری صاحب تسی ساڈا خان صاحب بٹ صاحب تسی ساڈا آسرا ہو، ناظم نو چیئرمین نو بندے ضرور اپنے آپ نو سمجھ دینے کہ اے اساں ووٹ دیتے ہیں بھائی جدے نہ کسے دا تعلق ہوئے، مگر جان والے بندے اور ہوندے نے، اور جڑے پھس دے نے وہ بندے اور ہوندے نے۔ پھر مولا نے اے اہمیت دیتی ہے چیدہ بندیاں نو۔ گھر بیٹھے تانوں کسے نہ کسے بندے دا ذہن چ ضرور خیال ہوئے گا کہ اگر انج ہویا تو میں انہوں مثلا تھانے دا کام پیا میں انہوں آکھاں گا، جی پیسے دی ضرورت پئی انہوں آکھاں گا بہت شکریہ، پاویں کتھے بندہ پہنچ جائے او دے اگے پھر کوئی ہوندا ہے، جدے تو اگے ککھ نہ ہوئے او محمد تے علی ہوندا ادوں اُراں جتھے بھی قبلہ کو پہنچ گیا نا تسی بہت امیر ہو جو گے، تو کسے مشیر دی سفیر دی وزیر اعظم دی کسے نہ کسے نہ تعلق بنانا پائے گا کہ جدو میں انج ہویا تو او میرے ایس کام آئے گا، او میرے ایس کام آئے گا۔ خدا دی قسم جس کام آنا ہوئے او دیاں پتران دا بھی لوکی حیا کر دینے، او دیاں تیاں دا بھی لوکی حیا کر دینے۔ جنہیں کام آنا ہوئے دنیا دی گل کر رہے ہیں، لوگ آندے نے یار اسی اندر تابع ہیں تواڈے، ملک صاحب خان صاحب چور صاحب اسی تواڈے تابع ہیں، شاہ صاحب اسی تواڈے تابع ہیں۔ او دیاں پتران دا بھی حیا کریدا ہے، او دیاں تیاں دا بھی حیا کریدا ہے۔ میں حیران ہاں بروز معاشر و بندے کیویں پیش ہون گے جڑے روز مطلب سندے بھی نے کہ اے اللہ تو نبی کو مقام محمود پر کھڑا کر اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ تو اڈا کی خیال ہے میرے عزیزوں؟ میں اکثر مثال دینا ہوں نا، شفاعت دی ضرورت ہے نا تو شام دے ٹائم کسی دی بچی دی گڈی خراب ہو جائے نا، کسی لین لاڈ دے بندے دی بیٹی دی گڈی خراب ہو جائے، شام والے لنگ دا پنڈ دا مزدور پٹھے تو مزدوری کر کے واپس آوندا ہوئے، نہ وہ کو موبائل ہے، نہ وہ پیسے نے، نہ وہ گڈی ہے، لنگ دا صرف اینی پوچھ چھڑے کہ بی بی جی تسی ایتھے کتے کھلوتے ہو، کدوں انہیں کچھ کیتا یار، وہ اس کام چوکا ہی نہیں تو کام آ جائے، صرف اینا پوچھتا کہ بی بی جی تسی ایس ویلے شام ویلے ایتھے کتے کھلوتے ہو؟ اور بی بی آکھے نہیں ویر میں گڈی خراب ہو گئی سی، او میرا ویر آ گیا، او میرا پرا آ گیا، پرا اتوں آ جائے گڈی چ بہا کے لے جائے، وہ پھر پاویں پیدل آوے، گھر آ کے وہ بیٹی پیو نو آندی ہے وہ بندہ بڑا شریف وہ آندا کیویں؟ وہ آندی ابو میں کلی کھلوتی سا شام ویلے گڈی خراب سی، کئی لوگ کولوں لنگ گئے نے، کئی کولوں لنگ گئے، صرف انہیں پوچھا ہے بی بی جی تسی ایتھے کھلوتے ہو؟ ابو وہ بڑا شریف ہے، وہ نہ بھی نہ آکھے تھانے میرے مگر آ کسے کام وچ پھس جائے،
پیسے والا بندہ کھلار لوے تو چودھری آتا ہے بھائی کچھ نہ آکھی میں دینا کنے پیسے لینے نہیں وہ آتا چودھری تیرا یہ کی لگتا ہے وہ آتا اس گل چھڈ پیسے دس پیسے دے گا نہ دے گا تو وعدہ کرے گا کسی ویلے کلا ہو کے بندہ پوچھے چودھری وہ غریب آدمی تیرا کی لگتا ہے وہ آکھے گا ہوں میں تمہیں دساں اس شام ویلے میری دھی دا حیا یہ مطلب ہے شام ویلے کسی دی دھی دا حیا کیتا ہوئے تے بندے آپ ہی کام آ جاندے نا میں آنا کم از کم بطول تے وہ دھیاں دا اینا کو حیا ذہن چ رکھ چھڑو بروزے معاشر منتاں نہ کرنیاں پین بطول اگے ود کے آکھے بابا اے بھی روندا سی اے بھی میرا دھیاں نو روندا سی اے میرے پوترے نو روندا سی اینا تعلق تے کم از کم قبلہ اس کارنا ہونا چاہیے قبلہ چھوٹا جا احسان بھی خاندان گوان والا نہیں تو اڈے علم چے واپس ٹر دیاں بی بی آکھیا سی پتر سجاد و بشیر نو مہاری لے لے حضرت سجاد فرماندے نے اماں کیوں فرماندے نے محسن جو ہے ساڈا ایڈا بڑا خاندان یہ اتنا بڑا پوری دنیا تے احسان ہے زہرا دی بیٹی دا قبلہ علامہ سعدی صاحب فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم آج دین مکمل ہو گیا اے آیت اتری ہے خم غدیر وچ او فرماندے نے اگر قرآن خم غدیر تو بعد آونا رہندا نہ آوندا رہندا تے اے آیت اوتھے اترنی سی جتھے زینب خطبہ پڑھے جتھے بی بی پاک نے خطبہ پڑھے اتھے ہونی سی کیونکہ علی دے لہجے وچ بی بی بول رہے سن قرآن مکمل ہو گیا اتھے ورنہ جاری رہندا تے اتھے بھی آیت اتر دی کہ آج دین مکمل ہویا ہے میرے عزیزو جدا پوری دنیا تے احسان ہے نا اس بی بی آکھے بندہ مہاری لے لے حضرت سجاد فرماتے ہیں اماں تو انہوں پتہ ہے نا تو اڈا میں مہاری ہاں فرمایا میں زخمی ضرور ہاں حضرت سجاد بڑے زخمی سب تو ان پہ مار دے سڑنا حضرت سجاد جے کو بچہ ڈگ پیا تو پھر مارے آنے جتھے رک دے سن جتھے کسے چادر منگی پھر مارے جے کہ چادر دیتی ہے پھر مارے انہیں زخمی سن تبے کے فرماتے ہیں اماں میں جس قدر بھی زخمی ہوں تو ایک غلط فرما پوری زندگی بھی تو سوار رویں تو میں ساری زندگی بھی لے کے مہار پیدل ٹرا میں آکھنا میں تھک پیا جناب زینبہ کہ نہیں سجاد ہوں میں تو لے کے جا رہی ہوں نا ہوں تینوں کوئی یزیدی تو نہیں لے کے جا رہا میں لے کے جا رہی ہوں تو سوار ہو جا فرمایا اماں وہ بندہ کیڑا ہے جڑا میری جگہ تے مہار تہاڈی پھڑ کے تہاڈے اگے اگے ٹرے گا فرمایا پاویں کڈا برا شہر ہے نا میں اپنا ایک لب لے وہ تے ذہن وچ میرے والد دا بھی حیا ہے میری ماں دی بھی عزت ہے کیڑا بندہ فرمایا بشیر جدوں پانی پہ چھڑکدا سی نا اس کہ اور تے کر کوئی نہیں سکدا اس ظالم دے سامنے جڑا ماحول اس کرفیو دا بنایا سی اس کہ کم از کم بی بی فرماندی تے ذہن چ میرا اتنا پتہ تے حیا ہے سی اے جدوں میرے کولوں گزردا نہیں ادو ہر بار آندا سی تیری جتی بھی نہ ہوندی شام تے بہت اچھی گل سی جدوں کربلا اگ لگی سی وچ جل کے مر جاندی اے ماحول کو تواڈے قابل ہے اس بشیر نے مہار پھڑی جے حضرت امیر المومنین دی بیٹی دی مدینے آئے نے ایک جملہ عرض کر دینا بی بی پاک بڑے اے گلاں کریے تے پھر مومنین کئی باری ناراض ہوندے نے اے لفظ کوئی نہیں کی کراں بی بی پاک بڑے ظاہراً کمزور ہو چکے سن جب زینب انتہائی پھاڑ کے بی بی ٹور وہ دی وجہ جڑی ظاہراً وجہ تو ہی رونے کہ بلا اگر اسی عارفانہ طور تے سوچیے تو پھر وہ نوری مخلوق نے اے جڑا سن رون آتا ہے ظاہری تکلیفاں تو ہی آتا کدی نہ روو نوجوانوں کسے گاہ میں حضرت بی بی پاک تپاں دی وجہ تو سفر دی وجہ تو خوراک دی کمی دی وجہ تو میرے امام مہدی نے ایک جملہ آکھیا کافی ہوئے گا 12ویں آقا فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان مخدرات عصمت پر بھوک اور دھوپ کی وجہ سے جن کے چہروں کی رنگتیں تبدیل مولا تو انہوں آباد رکھے حضرت سجاد ایک جگہ نماز پڑھنے لگے سن تو پہ پڑھنے لگے تھوڑی جی چھاں سی سکے رکھ دی آکے شامی سپاہی نے کہا پیچھے ہٹ جا ایتھے تو پڑھ نہیں سکتا ایتھے چھاں ہے تو پہ پڑھ میرے مولا سجاد اپنی کڑیاں اٹھائیاں تو بڑا وزنی سی تو لے کے تے توپ تے کھلو گئے جدوں تکبیرت و احرام آکھنے لگے تو سایہ محسوس کیتا تے انج ویکھیا نے تے پھپھی سامنے کھلوتے سے حضرت مولا سجاد فرماتے ہیں اماں تے تسی ایتھے آ گئے فرمایا میں کھلونی ہاں تو چھاں میں پڑھ رو
کے جناب سجاد کربلال منہ کر کے فرماتے ہیں بابا میں کتھے کتھے پھپھی دا شکریہ ادا بلدے خیمے جو میں پھپھی لے کے آئی تو ہن چھاں بناندے نے اینی دھوپ برداشت کر جدوں آئے نا مدینے اکو جملہ جی میرے عزیزو ذاکرہ نو خوب بیان کیتا اچھے طریقے نال تیاں پینا کسے دیاں اجڑن نہ اجڑی تھی آوے تے دعا کرو انہوں کوئی جیوندہ مل پوے جنہوں کوئی درد سنا لوے یہ واپس تے مرے نہیں آؤں دے قبلہ تے نقصان ہوئے نہیں پرد دے ایک گل ہے جدوں کسے تینوں یا پہنوں پیار سے کہ سر تے ہاتھ رکھ کے کوئی اپنا آندہ نا فکر نہ کری میں جیونا نا آجے وہ دے نال یار کچھ ذہنی طور تے دلی طور تے تسلی ہوندی ہے حضرت بی بی زینب بیٹھے سن نا اوتھوں ویکھیا نے تے فرماتے نے شکرن للہ قریب آ کے حضرت فضا کیا اس موقع تے بی بی تیرا ہی کم میں شکریہ ادا اینی لٹی گئی ہیں تو پھر شکریہ فرمایا آجے اس خالق دا شکریہ ادا نہ کرا پہمیں میرا کڈا نقصان ہویا او میرے پیو دا پتر پہ آؤں ہے یعنی حضرت محمد حنفیہ تے نظر پئی نا فرماندی اماں نقصان تے میرا آر اس واپس سکدا آ کے ایک واری میرے پیو دا پتر پیو دی جگہ تے کھلو کے اے تے آکھے گا نا فکر نہ کری اجے میں ایک جیونا حضرت محمد حنفیہ نو ویکھ کے پھر اتنا احساس فرمایا نے بی بی فرماندی ہے میں نو اٹھاؤ فضا اٹھاؤ فضا نال حضرت ام کلثوم اٹھایا نے بی بی پاک نو تے چند قدم لکھے ہیں زیادہ تے نہیں نا چند قدم ٹرے نے کہ میں ویر دا استقبال کرا دعا کرو کسے دا کوئی ہوئے ایک کو جملہ ہے 3-4 قدم ٹرے نے تے ادھروں آ رہا سننا علی دا بہادر پتر حضرت محمد حنفیہ بی بی فرماندی ہے اماں تو ویکھی جدو میرا ویر آیا بڑی دیر بعد میں کسے ویر نو ملن لگی میں نو حسین مل کے گیا تو واپس نہ آئے عباس مل کے گیا میں 9 ویرانو ودیا کر چکی ہاں میرا ویر ہونا ہوں نہ پہ آخری جملہ بی بی قبلہ ہو تو چیخ نکلی تے محلے تک بی بی دی کوک سنی گئی کیڑی جدو 4 قدم دور رک کے حضرت محمد حنفیہ پوچھیا اینا جو بی بی زینب کیڑے بی بی اچھی رو کے فرمایا نانا گواہ رہی میں ہی جڑی ہاں میں نو پیو دا پتر نہیں پہ پہچان دا ہاتھ جوڑ کے حضرت محمد حنفیہ فرماتے نے معافی دے دیا جے زہرہ دی بیٹی میں پہچانیا نہیں فرمایا کوئی نہیں ویر اجڑے آنو اے حالت ہوندی ہے میں اجڑی اس نا بس دجا جملہ ہاتھ سر تے رکھن لگن تے بی بی ایک قدم پیچھے ہوئے ہائے ہائے علی دے بیٹے دے ہاتھ جڑ گئے فرمایا پہلی معافی منگی ہے میں پہچانیا نہیں تے دجی معافی مانگنا میں نو خیال ہی نہیں رہا میری ماں زہرا تے نہیں نا زہرا دی بیٹی میرا آخری نہ بندا توڑے سر تے ہاتھ رکھا نہ میں حسن نہ میں حسین تے میں علی دا بیٹا سمجھ کے ہاتھ بدایا سی میرے عزیزوں ایک قدم پچھے ہٹے سن 2 قدم اگے آگے بی بی فرماندے رہے میرا ویر آج میرا عباس بھی تو ہے آج میرا حسن حسین بھی تو ہے میں زہرہ دی بیٹی ہون دی وجہ تو پچھے نہیں اٹھی میں سوچنی ہے میرا سر ویکھ کے جڑا جیوندہ ہے وہ بھی نہ مر جائے بی بی اگے ود کے فرمایا اورا آکے ویکھ میں نو مارے ہی جمعے دیا نمازیاں میں نو مارے ہی قرآن دیا کاریاں میں نو مارے ہی میرے ویرہ دیا قاتلہ